الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. ارباب اعضاء افاضل کرام، سورہ انبیاء کی یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار اپنے نمائندگان الہی کی خصوصیت کو بیان کر رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے جنہیں امام اور پیشوا اور قائد بنا کے بھیجا ہے ان کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے فریضہ ہدایت کو انجام دیتے ہیں۔ اس فریضے کی انجام دہی میں نہ ان کا کوئی اپنا منشا نہ ان کا کوئی اپنا ارادہ شامل ہے، بلکہ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم ان کو الہام کرتے ہیں نیک امور کی انجام دہی کا۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور یہ وہ شخصیت اور یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، یہ دوسرے قائدوں اور رہبروں کے طریقے سے ان کا انداز نہیں ہے کہ سب سے دلاتے ہوں، خود راہ خدا میں نہ دیتے ہوں، بلکہ یہ راہ خدا میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو ہماری عبادت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پروردگار جنہیں امام بناتا ہے، جنہیں پیشوا بناتا ہے، انہیں کمالات دے کر بھیجتا ہے، وہ یہاں کوئی کمال حاصل نہیں کرتے۔ کمال ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں جو معمولاً یہاں عام طور سے رسم و رواج ہے جس چیز کا، اس میں بھی پروردگار نے اپنے خاص نمائندگان الہی کے لیے کسی اور کو شامل حال نہیں رکھا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کے عرفان کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلا راستہ پہچاننے کا یہ ہے کہ یہ پہچانا جائے ان کا نسب کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، ان کے آباء و اجداد کیا ہیں۔
کل آپ کے سامنے جو میں نے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس گفتگو کے بعد دو باتیں ذکر کر کے اور اس دوسرے راستے کی طرف مجھے اور دوسرے طریق معرفت کو ذکر کرنا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جب کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا مرحلہ، جو سب سے پہلا مسئلہ پیش آتا ہے، وہ اس کے نام کے رکھنے کا ہے۔ اور اگر امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، تاریخ تولد کے سلسلے میں، سن تولد کے سلسلے میں اور محل تولد کے سلسلے میں، تینوں سلسلے میں متعدد اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ سن 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، بعض سن 37 میں آپ کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، بعض سن 29 میں آپ کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روز ولادت کے سلسلے میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ خود محل تولد کے سلسلے میں بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ ولدا بالکوفہ، کہ آپ کی ولادت کوفے میں ہوئی ہے، اور بعض مورخین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات مسلم ہے، تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے، اکثر مورخین کا، کہ آپ نے 2 سال اپنے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے حکومت کو درک کیا ہے۔ اور جب ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ بچہ پیدا ہو کہ جو وارث فارس بھی ہو اور وارث قریش بھی ہو، یعنی ان ابن الخیرتین کا مصداق ہو، جب کوئی ایسی ذات آتی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ نام کے رکھنے کا ہوتا ہے۔ اس کا نام کیا رکھا جائے؟ ہمارے ہاں بھی یہی رسم و رواج، ہم بھی اپنے گھر و گھرانے میں یہی دیکھتے ہیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ اگرچہ روایتوں میں یہ ہے کہ آپ پہلے سے ایک نام معین کر لیں، آپ افاضل ہیں، یہ سب باتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس چوتھے امام کا نام کس نے رکھا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، میں نے اس سے پہلے بات کہی تھی، نام کے رکھنے میں بھی پروردگار نے کہا نہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا نام میں خود رکھوں گا۔ اسی لیے وہ روایت مشہور ہے جو جابر بن عبداللہ انصاری علیہ الرحمہ والرضوان سے ہے کہ بعض راوی یہ کہتے ہیں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں، کننا عند جابر، ہم جناب جابر کے پاس موجود تھے، فدخل علیہ علی بن الحسین علیہم السلام، اتنے میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے۔ اس کے بعد جناب جابر نے وہ اشارہ کیا ہے اس روایت کو کہ جو رسول اسلام سے ہے، کہ جہاں رسول اسلام نے اپنے اوصیاء کے نام بھی بتائے ہیں اور القاب بھی بتائے۔ اور اس کے بعد جب آپ اپنے چوتھے وصی پر پہنچے ہیں تو آپ نے کہا اسمہ علی ابن الحسین، ان کا نام علی ابن الحسین بھی ہے۔ اس کے بعد لقب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، ینادی منادن فی یوم القیامہ، روز حشر آواز دی جائے گی کہ این زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ تو اس وقت یہ میرا لال، یہ میرا بیٹا، یہ میرا وصی زین العابدین صفوف کے درمیان کھڑا ہوگا، فیقوم بین الصفوف، تو ان صفوں کے درمیان آپ کھڑے ہوں گے۔ تو مجھے جو بات کہنا تھی وہ یہ ہے کہ نام بھی رکھا ہے پروردگار نے۔ ہمارے ہاں جو نام رکھے جاتے ہیں، ان کا انداز یہ ہے، چونکہ ہماری علم محدود ہے، ہماری فکر محدود ہے، ہم بچے کا نام عالم تو رکھ دیتے ہیں لیکن وہ نرا جاہل رہتا ہے، آخر تک وہ جاہل ہی جاہل رہ جاتا ہے۔ ہم اپنے بچے کا نام شجاع تو رکھ دیتے ہیں، وہ بہادر ہے، لیکن صرف نام کا بہادر ہے، وہ سائے اور ہوا سے بھی ڈرتا ہے۔ تو ہم جب کوئی نام رکھتے ہیں تو
ضروری نہیں ہے کہ جو نام رکھا گیا ہے اسی اعتبار سے اس کے اندر کمالات پائے جاتے ہوں، لیکن یاد رکھ لیجئے اگر نام رکھنے والا باری تعالیٰ ہو، پروردگار ہو، تو اس کے پاس تمام علم ہے، وہ تمام لوگوں کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ عندہ مفاتح الغیب، اس کے پاس غیب کے خزانے پائے جاتے ہیں۔ وہ اگر کسی کا نام علی رکھ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچپنے میں بھی علی ہے، جوانی میں بھی علی ہے، بڑھاپے میں بھی علی ہے۔ اسی لیے تاریخ یہ کہتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ جو اسم مبارک ہے، جو اسم بابرکت ہے، وہ علی ہے۔ علی ابن الحسین کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے پاس ایک بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان کہی جاتی ہے، کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے ایسے کو لایا جائے جو عالم ہو، جو مولانا ہو۔ ہمارے یہاں یہی انداز ہوتا ہے، طریقہ دیکھنے میں آتا ہے، اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب کو لے جاتے ہیں کہ کان میں اذان کہہ دیجئے، اقامت کہہ دیجئے۔ کیوں مولانا کو لے جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا صرف اس لیے لے جاتے ہیں یہ ذرا زیادہ دین اور مذہب کو سمجھتے ہیں، یا اللہ اکبر کے معنی سمجھتے ہیں، یا اشہد ان محمد رسول اللہ کے معنی سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے، روایت مورخ نے کہا ہے امیر کائنات نے فاذنہ فی اذن الیسرا فی اذن الیمنا، داہنے کان میں مولا کائنات نے اذان کہی ہے، واقام فی الیسرا، اور بائیں کان میں اقامت کہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے باب مدینۃ العلم جس بچے کے کان میں اذان و اقامت کہے اس بچے کے علم کے کیا کمالات ہوں گے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو پہلے طریقے سے معرفت کے پہلے حصے سے مخصوص ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے معرفت کا جسے مجھے آپ کے سامنے آج ذکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ آثار کے ذریعے، کردار کے ذریعے ہم کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر صفات کیا پائے جاتے ہیں، کمالات کیا پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے دنیا مذہب میں بہت سے کمالات پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلا وہ کمال ہے کہ جسے دنیا مذہب میں بہت اچھے انداز سے پیش کیا گیا ہے، وہ ہے کمال علم۔ لذا مجھے آج آپ کے سامنے علم امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کو پیش کرنا ہے۔ ذرا پہچانیے اپنے امام کے ان کمالات کو۔ دیکھیے دنیا مذہب کی دنیا میں سب سے پہلا کمال وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ اور نہیں یہ بات اتنی شاید واضح نہ ہو، میں اور تھوڑا سا اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ سب سے پہلا جو کمال پروردگار کی نگاہ میں جو عظیم کمال ہے وہ ہے علم۔ اور یہ علم کون سا کمال ہے؟ یہاں آ کے نہیں سیکھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں، نمائندگان الہی ہیں، یہ یہاں علم نہیں حاصل کرتے ہیں، یہ وہیں سے لے کے آتے ہیں، یہاں علم نہیں حاصل کرتے۔ اور اسی لیے جب ہدایت کی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے سلسلہ نبوت کی پہلی فرد کا اعلان کیا تو یہی تو کہا کہ ان کا سجدہ کرو، اور جب سجدہ کرنے کے لیے کہا تو ملائکہ نے کہا تو کس چیز کا حوالہ دیا؟ پروردگار نے علم کا حوالہ دیا ہے، تقدس کا نہیں، عبادت کا نہیں، شان بندگی کا نہیں۔ یہی تو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی ہے، جو بھی اسماء ہیں سب آدم کو بتا دیے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے جناب آدم کے لیے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کسی سے علم حاصل کیا ہو۔ اسی لیے پروردگار نے ان کو بھیجا تو بغیر ماں کے بھیجا، بغیر باپ کے بھیجا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ باپ نے کچھ سکھا دیا، ماں نے کچھ سکھا دیا۔ اور بھیجا تو نہ کوئی سماج ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی افراد ہیں۔ پروردگار نے جناب آدم کو جو سب سے پہلے سلسلے نبوت کی پہلی کڑی ہے ذمہ دار ہدایت بنا کر بھیجا، تو یہ سب کے لیے واضح ہے کہ انہوں نے یہاں کسی سے علم حاصل نہیں کیا ہے، جو کچھ لیا ہے وہاں سے لیا ہے۔ یہ ہے سلسلے نبوت کی پہلی کڑی۔
اس کا مطلب ہے کہ سلسلے میں جتنے بھی انبیاء آتے جائیں گے یہ یہاں کسی سے علم حاصل نہیں کریں گے، یہ وہیں سے علم لے کر آئیں گے۔ اسی طریقے سے جب دوسرے سلسلے کا آغاز کیا، یعنی سلسلے امامت کا آغاز کیا، تو اس کو بھی اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر میں اس کو بلا لیا، اور علی مولا کائنات اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے۔ تو جب سلسلے امامت کی جو پہلی کڑی ہے، انہیں پروردگار نے کہاں بھیجا؟ اپنے گھر سے بھیجا۔ اور کیسے بھیجا؟ صرف جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، وہ پورا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، کوئی تالا بھی کھول کے نہیں جا سکتا، تالا بھی نہیں کھل رہا ہے، جو اصلی چابی ہے کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ شہزادی فاطمہ بنت اسد گئی ہیں تو اپنے دروازے سے، خانہ کعبہ کے اصل دروازے سے نہیں گئی ہیں، بلکہ دیوار نے مسکرا کے در بنایا ہے، اس سے گئی ہیں۔ اور جب آئے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو اسی لیے کسی اور کے دست پر نہیں ہے، دست رسالت پر۔ امامت دست رسالت پر جیسے ہی پہنچی، آنکھ بھی کھول دی، اور اس کے بعد سب سے پہلے چہرے رسالت کی زیارت کی، اور چہرے رسالت کی زیارت کرنے کے بعد کہا اگر اجازت ہو، آپ اجازت دیں تو میں آیات الہی کی تلاوت کروں، کتب سماوی کی تلاوت کروں۔ شاید کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ پھر سرکار نے کیوں تلاوت نہیں کی؟ اگر سرکار ختمی مرتبت اس وقت تلاوت کر دیتے تو یہ بیچارے بدو عرب، یہ اونٹ کے چروہے کیا سمجھتے کہ سرکار ختمی مرتبت کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کی تصدیق کرے۔ جب اتنا سمجھانے کے بعد ابا و فاقیہ کے معنی نہ سمجھ سکے تو اس وقت وہ آیات الہی کو کیا سمجھتے؟ لذا رسول اسلام نے تلاوت نہیں کی۔ کیوں؟ کوئی تھا ہی نہیں کہ جو تصدیق کرتا۔ لیکن جیسے ہی رسول اسلام کے دست مبارک پر مولا کائنات پہنچے، مولا کائنات نے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد کتب سماوی کی تلاوت کرنا شروع کی، اور ایک تلاوت کرتے جا رہے ہیں، رسول اسلام تصدیق کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں میرے علی، ہاں میرے وسیع، ہاں میرے ابن عم، تم نے موسیٰ سے بہتر اس انداز سے پڑھا ہے، زبور سے بہتر انداز، جناب داؤد سے بہتر انداز میں پڑھا ہے، جناب عیسیٰ سے بہتر انداز میں پڑھا ہے، اور اس کتاب کی تلاوت کی جو کتاب ابھی نازل، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا جو نزول ہے، جو نزول تدریجی ہے، وہ نہیں ابھی ہوا ہے، نزول تدریجی نہیں ہوا ہے۔ ظاہراً لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کوئی کتاب لے کے آئے ہیں، یہ آمنہ کے لال عبداللہ کے جائے، بلکہ ابھی تو انہوں نے اپنی نبوت ہی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ لوگ صرف یہی کہتے ہیں یہ صادق اور امین ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں اتنے چھوٹے سے دست رسالت پر اتنی کتابوں کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے کہا اس میں کیا حرج ہے؟ کہا مولانا یہ سمجھ میں نہیں آتا، بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، ہم سمجھا رہے تھے کہ مان لیجئے اس میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہاں سے آتے ہیں، پروردگار ان کو علم عطا کرتا ہے، یہاں وہ علم کسی سے حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا، اتنے میں کوئی شخص آیا، ان کے کان میں کہنے لگا چلیے ہمارے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا۔ کہنے لگے کس لیے چلیں؟ کہا چلیے کان میں اذان کہہ دیجئے، اقامت کہہ دیجئے۔ اٹھ کے جانے لگے۔ میں نے کہا بیٹھیے، کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی وہ کتنے دن کا ہے؟ وہ اللہ اکبر کے معنی کیا سمجھے گا؟ اس کا باپ آج تک اللہ اکبر کے معنی نہ سمجھا۔ ادھر مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، یہ سائیکل لے کے مسجد کی طرف، یہ سائیکل لے کے بازار کی طرف بھاگا چلا جاتا ہے۔ جب باپ نہ سمجھا ہو اللہ اکبر کے معنی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے معنی، تو اس کا بیٹا کیا سمجھے گا؟ حافظ جی نے کہا مولانا سرکار کے یہاں سے آیا ہے، سرکاری زبان سمجھتا ہے۔ میں نے کہا کہ جب بدھن کا بچہ سرکاری زبان سمجھ سکتا ہے تو کیا سردار بطحہ کا لال سرکاری زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا؟ لذا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جس انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اور اس سورہ کی تلاوت کی ہے جسے سورہ مومنون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، علی تلاوت کر کے پہلے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو ایمان تب تمہارے اندر محفوظ ہوگا کہ جب ان کے سب کے ساتھ ساتھ میری ولایت کا بھی اقرار کرو گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔
تو یہ علم ہے جو سب سے اہم کمال ہے علم. اور پروردگار جس کو منصب ہدایت دے کے بھیجتا ہے وہ یہاں آ کے علم حاصل نہیں کرتے ہیں, وہ کسی سے علم حاصل نہیں کرتے ہیں, پروردگار ان کو دے کے بھیجتا ہے, دولت علم سے مالا مال کر کے بھیجتا ہے. اب آئیے امام سجاد علیہ السلام کے اگر علم کے حوالے سے اگر غور کیا جائے اور تاریخ پر نظر کی جائے تو یہاں امام سجاد علیہ السلام کے علمی کمالات کو اگر دیکھنا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں. انہوں نے یہاں کسی سے علم حاصل نہیں کیا ہے, یہ علم پروردگار کی طرف سے لے کے آئے ہیں. یہ علم لدنی, علم ربانی کے حامل ہیں. پروردگار نے ان کو دولت علم سے مالا مال کیا ہے. یہ ایک پہلا ہے جس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہم السلام کو دولت علم سے مالا مال کیا ہے, اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کو بھی پروردگار نے دولت علم سے مالا مال کیا ہے. یہ وہیں سے علم لے کے آئے ہیں, یہاں کسی سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے. اور دوسرا راستہ کسی کے علمی کمالات کے جاننے کا آثار ہے. وہ آثار کیا ہیں یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کن شخصیتوں سے علم کو نقل کیا ہے, کمالات علمی کو نقل کیا ہے. یہ ایک مرحلہ. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے ان سے کتنے لوگوں نے علم حاصل کیا ہے. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انہوں نے بغیر کسی واسطے کے, بغیر کسی حوالے کے وہ علمی گتھیاں اور وہ علمی باتوں کو پیش کیا ہے. یہ تین چیزیں ہیں. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر یہ حدیث نقل کریں گے, اگر یہ علم کو بیان کریں گے, اگر یہ کمالات علمی کا اظہار کریں گے تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ اپنے معصوم اجداد سے نقل کریں گے. ظاہر سی بات ہے یہ کسی غیر سے نقل نہیں کر سکتے ہیں, نقل کر سکتے ہیں لیکن اس کو علمی کمالات کے عنوان سے پیش نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وَإِلَّا دنیا کہہ دے گی کہ ان کو اس کا علم نہیں تھا, انہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے. یہ صرف معصوم سے روایات کو پیش کر رہے ہیں, علمی کمالات کا جو اظہار ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے روایات میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنے جد رسول خدا سے روایت نقل کی, اپنے جد امیر المومنین سے روایت نقل کی, اپنے چچا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت نقل کی, اپنے والد ماجد امام حسین علیہ السلام سے روایتیں نقل کی ہیں. اب اگر ہر ایک کی مثالیں دی جائے تو وقت زیادہ ہو جائے. میں صرف ایک مثال ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو رسول اسلام سے امام سجاد علیہ السلام نے نقل کیا ہے اور پورے سلسلے کو بیان کر کے نقل کیا ہے کہ یہ میں نے اپنے والد سے سنا, میرے والد نے اپنے بھائی سے سنا, اور میرے چچا نے اب میرے دادا سے سنا, اور میرے دادا نے رسول خدا سے سنا. یہ پورے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے امام زین العابدین فرماتے ہیں علیہ السلام فرماتے ہیں ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامت افضل من حسن الخلق. روز حشر کوئی بھی جو انسان کے ترازو پر نامہ اعمال میں جو سب سے بہترین چیز ہوگی, جو سب سے وزنی چیز ہوگی, جو سب سے باکمال چیز ہوگی, وہ انسان کا حسن اخلاق ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے جد سے اس روایت کو نقل کیا ہے. آخر اخلاق کہتے کسے ہیں یاد رکھ لیجئے, صرف دو قوتیں اگر جمع ہو جائیں, دو لوگ اگر جمع ہو جائیں, دو چیزیں جمع ہو جائیں تو آپس میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے. اور وہ بھی اگر دونوں ایسی ہوں کہ ایک کہیں اور کی ہو, دوسری کہیں اور کی ہو, دونوں کا ایک مزاج نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر کشمکش شروع ہو جاتی ہے. اور سامنے کی مثال میں دے دوں, ہمارا اور آپ کا جسم ہے, ہمارا جو ہم آپ ہیں انسان ہیں, مرکب ہیں دو چیزوں سے, ایک ہے جسم, دوسرے ہے روح. جسم جو مرکب ہے, جو جسم ہے جو انسان مرکب ہے پہلے حصے سے یعنی جسم سے. جسم کیا, انی خالق بشرا من طین. پروردگار نے آواز دے دی میں نے تمہیں تمہارے جسم کو کس سے بنایا ہے, مٹی سے بنایا ہے. تو ایک مادہ ہے, مادے سے بنا ہے جسم.
दूसरी चीज क्या है इंसान की, वो है रूह। उसको भी परवरदिगार ने जिक्र किया, वनफ़ख़्तु फ़ीहि, मैं जब इसमें अपनी रूह फूंकूं तो इसका मतलब ये दो चीजें हो गई, एक वहां की और एक यहाँ की। तो यकीनन आपस में कशमकश होगी, वो अपने तकाजे को चाहेगी, ये अपने तकाजे चाहेगी। अब इनके तकाजे क्या हैं? जिस्म के अल्लाह ने जिस्म को दो कुव्वत दी है, एक है शहवत, दूसरे है गज़ब। ये जिस्म चाहता है, शहवत ये चाहता है, और दूसरे इसके अंदर कुव्वत गज़ब है। ये दो चीजें हैं। लेकिन ये कुव्वत गज़ब और कुव्वत शहवत, अगर किसी के अंदर कुव्वत गज़ब ना हो तो बेहया है, अगर किसी के अंदर कुव्वत शहवत ना हो तो वो भी मुकम्मल नहीं है, नाकिस है। आप जरा अंदाजा कीजिए, ये जिस्म के तकाजे हैं, जिस्म चाहता ही है। जिस्म के तकाजे में दो कुव्वतें शामिल हैं, एक है कुव्वत गज़ब और दूसरे है कुव्वत शहवत। और जो रूह है, रूह का तकाजा है इल्म और फिक्र। अब सवाल यह है कि जब ये दोनों के तकाजे अलग अलग हैं तो यकीनन आपस में कशमकश होगी, यकीनन आपस में झगड़े होंगे। और इसीलिए ये देखा जाता है, देखिए किसी की ख्वाहिश ना पूरी हो, नाराज हो जाता है। लेकिन जो अखलाक की जो तारीफ उलमा ने की है वो ये की है कि अगर कुव्वत गज़ब अपने हद इत्तेदाल में हो तो फिर एक सिफत पैदा होती है जिसे कहा जाता है शजाअत। शर्त यह है कि गज़ब इत्तेदाल में हो, और गज़ब अगर हद से बढ़ जाए तो उसको तहव्वुर कहा जाता है, और अगर गज़ब अपनी कुव्वत से कम रहे तो उसको जुब्न और बुज़दिली कहा जाता है। वह बुज़दिल है इंसान। या इसी तरीके से कुव्वत शहवत है, अगर यह अपने हद इत्तेदाल में है तो फिर इफ़्फ़त पैदा होती है। ऐसे शख्स को अफीफ कहा जाता है, जो अपनी कुव्वत शहवत को मुअतदिल रखे वो अफीफ है। लेकिन अगर यह कुव्वत शहवत हद से बढ़ जाए तो ऐसी सूरत में वह इंसान हरीस और लालची कहा जाता है। और अगर यह कुव्वत शहवत अगर अपने उससे कम हो जाए तो ऐसी सूरत में वह बकील और कंजूस कहा जाता है। आप जरा अंदाजा कीजिए, ये जिस्म के तकाजे हैं, अगर एतदाल में है तो इसका मतलब है कि जिस्म सही और सालिम है। कुव्वत गज़ब अगर मुअतदिल है, अगर कुव्वत शहवत मुअतदिल है तो इसका मतलब है कि जिस्म के तकाजे पूरे हो रहे हैं। लेकिन अगर हद से बढ़ गया या अपनी हद से पीछे आ गया तो ऐसी सूरत में फिर जिस्म के तकाजे मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी वो कुव्वत कि जो रूह के नाम से है, अब इसके सिलसिले में भी अगर यह इल्म व फिक्र अपने हद इत्तेदाल में हो तो इंसान के अंदर हिकमत पैदा होती है। और अगर यही अपने हद इत्तेदाल से बढ़ जाए तो कहा जाता है ये हद से ज्यादा बोलने लगे हैं। और अगर ये अपने हद इत्तेदाल से कम रह जाए तो ये कहा जाता है ये सफ़ी हैं, सफ़ाहत पाई जाती है, हिमाकत पाई जाती है। पर मेरे दोस्तों, अगर कोई चाहता है कि अपने जिस्म और रूह के तकाजे को पूरा करे तो ज़रूरी है कुव्वत शहवत को इत्तेदाल में रखे, कुव्वत गज़ब को इत्तेदाल में रखे, कुव्वत फ़िक्र को इत्तेदाल में रखे। और जब ये तीनों चीज़ें मुअतदिल होती हैं तो चौथी सिफत खुद ब खुद पैदा हो जाती है जिसे कहा जाता है अदालत। यह अदालत है क्या? जो अखलाक है वही अदालत है। अखलाक और अदालत दोनों चीज़ें अलग नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर इंसान चाहता है कि रोज़े हश्र उसके मीज़ान आमाल में सबसे वज़नी कोई अमल पाया जाए तो उसे चाहिए कुव्वत शहवत को मुअतदिल रखे, कुव्वत गज़ब को मुअतदिल रखे, कुव्वत फ़िक्र को मुअतदिल रखे। और जब ये तीनों मुअतदिल रहेंगी तो चौथी सिफत खुद ब खुद पैदा हो जाती है जिसका नाम है अदालत है। कहा जाता है इमाम जमात के लिए अदालत ज़रूरी है, गवाह के लिए आदिल होना ज़रूरी है। और शायद इसी कुव्वत इत्तेदाल को पहचानवाने के लिए रसूल खुदा ने गदीर खुम के मैदान में इस नुक्ते को पहचानवाया है। कहा है जो आगे बढ़ गए हैं उनका इंतज़ार किया जाए, उनको बुलाया जाए, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतज़ार किया जाए। क्यों? इसलिए कि मौलाए कायनात नुक्ते इत्तेदाल इस्लाम है।
نقطۂ اعتدال اسلام ہے۔ رسول اسلام نے غدیر خم کے میدان میں اس نقطۂ اعتدال کا اعلان کر کے بتایا ہے، جو علی کے ساتھ ہے اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، وہ خلیق بھی ہوگا، وہ اچھا کہا جائے گا، لیکن جو علی سے دور ہوگا اس کے اخلاق، اس کے اندر حسن اخلاق نہیں پایا جائے گا۔ جو بھی امیر کائنات کی ولایت سے دور ہے اس کے اندر اخلاق حسنہ نہیں پایا جائے گا۔ سرکار ختمی مرتبت نے اس نقطۂ اعتدال کو پہچانوایا ہے کہ پہچان لو کیسی زندگی بسر کرنا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ وہ پہلی حدیث ہے امام سجاد علیہ السلام کی، اور دوسری حدیث جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے جد سے بیان کی، یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بیان کی ہے، اور وہ بھی اپنے والد اور چچا کی سند کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس روایت کو اس میں امام فرماتے ہیں سوال آ کے سائل نے سوال کیا ہے، ای الخلق اشقا، سب سے بدترین اور شقی ترین انسان کون ہے؟ امام نے آواز دی، من باع دینہ بدنیا غیرہ، جو اپنے دین کو بیچ دے دوسرے کی دنیا کے لیے۔ اپنے لیے نہیں بیچ رہا ہے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے نہیں بیچ رہا ہے دوسروں کی دنیا کو سنوارنے کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایسے اشخاص پائے جاتے ہیں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں کہ جو اپنے دین کو بیچتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے نہیں بلکہ دوسری کی دنیا سنور جائے، جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، مقدموں میں جا کے جھوٹے گواہ بن جایا کرتے ہیں، دوسری باتیں منسوب کر دیا کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس بیچارے کی دنیا صحیح رہ جائے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں اس کی دنیا سنور رہی ہے لیکن تمہارا دین برباد ہو رہا ہے، تمہارا دین تباہ ہو رہا ہے۔ اور بہت سے تاریخ میں ایسے موارد پائے جاتے ہیں، جب جا رہی تھیں اور حوب کے کتوں نے بھونکنا شروع کیا تو انہی کے چہتوں نے 40 گواہوں کو لا کے کھڑا کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ شہر جو ہے وہ شہر حوب نہیں ہے، یہ وہ شہر نہیں ہے جو رسول اسلام نے بتایا تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہ جتنے گواہ آئے تھے یہ کس لیے آئے تھے بیچارے؟ یہ اپنا دین بیچ رہے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کی دنیا سنور جائے، اس لیے بیچ رہے تھے تاکہ یہ جو چند چمچے ہیں ارد گرد ان کی دنیا سنور جائے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں امام نے معصومین سے روایتوں کو نقل کیا ہے۔ دوسرا وہ مرحلہ ہے جہاں کچھ لوگوں نے امام سے روایتوں کو نقل کیا ہے۔ تقریباً 68 افراد ہیں، اور بعض علم رجال کی روشنی میں 170 ہیں، 168 اور 170 افراد ہیں کہ جنہوں نے امام زین العابدین سے روایتیں نقل کی، جس میں خواتین بھی ہیں، جس میں مرد بھی ہیں۔ خواتین کی تعداد محدود ہے، جو راویہ ہیں، جو صحابیہ ہیں، جنہوں نے امام سے روایت نقل کی ہے۔ اب جو ان لوگوں نے روایتیں نقل کی ہیں اس میں بہت سے وہ افراد ہیں جو امام کی تربیت کے اثرات ان میں پائے جاتے ہیں۔ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ حدیثیں نقل کرتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ جو حدیثیں امام سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس میں عمل بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے آبان کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد اور صحاب میں ہیں، اور پھر بعد میں 5ویں امام کے بھی صحابی اور شاگردوں میں شمار ہوتا ہے، اتنے باکمال ہیں، امام سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجلس فی مسجد المدینہ، تم مسجد مدینہ میں بیٹھو، وافتِ للناس، اور لوگوں کے لیے تم فتوے دو۔ یہ دوسرا وہ اثر ہے۔ اور تیسری وہ چیز ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام نے بغیر کسی حوالے کے ذکر کی ہے، وسائل الشیعہ میں ہے، اس لیے کہ مدینے کا وہ ماحول بڑا پرآشوب ماحول تھا، جہاں غنا اور موسیقی اور گانے والے مرد و زن کا بے حد مہوقار بڑھا ہوا تھا۔ اموی حکومت میں بے حد ان کی اہمیت تھی، بے حد ان کو دولت و ثروت سے نوازا
جا رہا تھا اور ایسا ماحول تھا کہ مدینے میں ان کی زیادہ اہمیت تھی. اگر کوئی حج کے لیے بھی آ جاتی تھی تو سب اس کا احترام کیا کرتے تھے, سب اس کے استقبال میں جایا کرتے تھے. آپ ذرا اندازہ کیجئے ایسے ماحول میں ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے سوال کیا کہ یہ بتائیے مولا کہ میں نے ایک جاریہ کو خریدا ہے, اشتریت الجاریہ, میں نے ایک جاریہ کو خریدا ہے, لہا صوت, جس کی آواز بڑی اچھی ہے, جس کے اندر آواز بہت درد دل سوز پائی جاتی ہے, اچھی آواز پائی جاتی ہے. کیا میں اس کو خرید سکتا ہوں؟ کیا میں نے خرید لیا ہے, یہ میرا خریدنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ امام نے فرمایا اما علیکا, کوئی حرج نہیں ہے, ان تشتریھا, اگر تو نے اس کو خرید لیا ہے, لیکن اتنی بات ذہن میں رہے, ذکرت کا الجنہ, ہاں یہ تم کو کوئی اور چیز نہ یاد دلائے, یہ تمہیں جنت یاد دلائے, یہ تمہیں دین یاد دلائے, یہ تمہیں مذہب یاد دلائے, قرآن مجید کی تلاوت اچھی کرے, دعاؤں کو اچھے انداز میں پڑھے, نماز کو اچھے انداز سے پڑھے. یعنی گویا امام یہ یہاں کوئی حوالہ نہیں ہے نہ اپنے جد سے, نہ اپنے آباء و اجداد سے, نہ دیگر معصومین سے. خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو خرید تو لیا ہے, اس کی آواز اچھی ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رہے, ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت کے علاوہ جہنم تک لے کے چلی جائے. اس لیے کہ دو ہی راستے ہیں لے جانے کے لیے, کچھ ایسے ہیں کہ یدعون الی النار, جو جہنم کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں, کچھ وہ ہیں کہ جو جنت کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. امام یاد دلانا چاہ رہے ہیں, دیکھو جو چیز تم نے لی ہے اس طریقے سے اسے آمادہ رکھو کہ تمہیں جنت کے علاوہ کسی اور چیز کی یاد نہ دلائے. یہ وہ امام کے علمی کمالات ہیں. اور اس کے علاوہ اگر امام کے علمی کمالات پر نظر کرنا ہے, صحیفہ سجادیہ ہے, امام سے متعلق جو فقہ میں کتابیں ہیں, روایات ہیں, چاہے وہ صوم ہو یا دیگر مسائل اور احکام ہو, جہاں امام نے مستحب اور واجب روزوں کے فرق کو بیان کیا ہے, شاگردوں کی تربیت کی ہے, اور اس کے بعد دعاؤں کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا ہے کہ جس دور میں جہاں امام کھل کے مسائل دین نہیں بیان کر سکتے تھے, کسی کے اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے تھے, ایسے موقع پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے سہارے بیان کیا ہے. تو جتنا بھی علم محمد اور آل محمد اور بالخصوص امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے, یہ یہاں انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے بلکہ وہاں سے لے کے آئے ہیں. یعنی ہم یہاں علم حاصل کرتے ہیں تب عالم کہے جاتے ہیں, لیکن وہ ہیں کہ جو وہیں سے علم لے کے آئے ہیں, یہاں یہ کسی کے سامنے زانوِ ادب طے نہیں کرتے ہیں. یہ ایک مرحلہ ہمارے اور آپ سے متعلق تھا کہ ان کی ہمارے نسبت ان کا کیا کمال پایا جاتا ہے. وہ ہیں جو وہاں سے علم لے کے آتے ہیں, ہم وہ ہیں جو یہاں علم حاصل کرتے ہیں. لیکن دیگر انبیاء اور مرسلین کا میری نسبت اگر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے علم پر نظر کی جائے, یاد رکھ لیجئے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں, جناب آدم کو کتنا علم دیا گیا, علم آدم الاسماء کلھا, جناب آدم کو کل اسماء کا علم, یہ جناب آدم کو پروردگار نے علم دیا. جناب داؤد کو کس چیز کا علم دیا؟ علمنا صنعت لبوس لکم, زرہ سازی کا. ان کے ہاتھ کا کمال یہ تھا کہ لوہا آتا تھا تو موم, اور اسی سے وہ زرہ بنا لیتے تھے, زرہ سازی کا علم. جناب سلیمان کو پروردگار نے کیا علم دیا؟ علمنا منطق الطیر, کس چیز کا؟ کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے, جان لیتے تھے, جانتے تھے, یہ علم. اور جناب آصف برقیہ جو جناب سلیمان کے وصی ہیں, وہ جب آ کے حدود نے بتایا کہ ایک ایسی خاتون ہے کہ آپ بھی اس کا احاطہ اور آپ کو بھی اس کا احاطہ نہیں ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سورج کی پرستش کرتی ہے. جیسے ہی جناب سلیمان نبی نے سنا, کہا کون ہے کہ جو جائے اس کا تخت لے کے آئے؟ تو قال عفریت, تو جو من الجن, جو جنات میں سے تھا, اس نے کہا سرکار میں وہ تخت اٹھا کے لے آ سکتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک, قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. جناب سلیمان نے کہا نہیں, مجھے اتنا انتظار نہیں کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک وہ اٹھا
کہ قالا ایک شخص اٹھا کہ اس نے کیا کہا ہم لے آئیں گے قبل ان یرتد طرفک قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے تب ہم وہ تخت تب اس سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے. وہ کون ہے؟ وہ علم عندہ علم من الکتاب وہ ہے جن کے پاس من تبیزیہ کچھ کتاب کا علم ہے. تو آپ دیکھیے آصف برقیہ کو کچھ کتاب کا علم دیا, جناب آدم کو اسما کا علم دیا, جناب سلیمان کو منطق طیر دیا اور ان کو زرع سازی کا علم دیا. یہ سب علم, اور جہاں پروردگار نے اپنے نبی کا علم کا تذکرہ کیا, کیا کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ ہمارا یہ آخری نبی ہے, یہ جا رہا, یہ معلم کتاب بن کر جا رہا ہے. اور معلم کتاب ہے کیا؟ آپ کتاب کے سلسلے میں جہاں پروردگار نے اپنے علم کا حوالہ دیا ہے, اندہ مفاتح الغیب, یہ مفاتیح نہیں ہے, مفاتح یعنی خزانہ, غیب کے خزانے ہیں اس کے پاس. جو کچھ ہے سب کچھ پروردگار جانتا ہے, جو بھی ایک پتا بھی ہلتا ہے ما تسقط من ورقۃ, وہ سب پروردگار کا علم ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. آپ ذرا اندازہ کیجئے, جو کچھ کتاب میں خشک و تر ہے یہ سب نبی کو دے دیا ہے, سب سرکار ختمی مرتبت کو دے دیا ہے. اب جب نبی آئے ہیں پوری کتاب کا علم لے کے, تو کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے جو نبی کا گواہ بنے. تو قرآن مجید کی آیت وَكَفَى بِاللَّهِ شَاهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور وہ کون ہے؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں عندنا علم الکتاب, ہمارے پاس ہے علم کتاب. اس کا مطلب یہ ہے انبیاء کو پروردگار نے محدود علم دیا تھا, اہل بیت اطہار وہ ہے کہ جن کو پورے کتاب کا علم دیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ علم امام سجاد کہ جہاں پوری کتاب کا علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ دیگر انبیاء اور دیگر اولیاء الہی کے طریقے سے پروردگار نے ان کو محدود علم دیا ہے, نہیں, یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کو پوری کتاب کا علم دیا ہے. امام سجاد علیہ السلام کی زندگی اگر علمی زندگی پر غور کیا جائے, یقیناً امام سجاد علیہ السلام کے علمی کمالات پر دیکھا جائے, ایسے پرآشوب ماحول میں جہاں چند مصیبتیں اگر کسی کے سامنے اور کسی کے گھرانے میں اگر آ جائیں تو ایسے میں اس سے علمی گفتگو کرنے کے لیے تو دور کی بات ہے, بولنے کی ہمت نہیں رہتی. لیکن آپ اندازہ کیجئے کن مشکلات کو میرے مولا نے دیکھا ہے, کن مصائب کو برداشت کیا ہے, اور ان مصائب کے برداشت کرنے کے بعد بھی وہ علمی کمالات کا جو اظہار مورخین اور تاریخ میں واقعات موجود ہیں, بھرے پڑے ہوئے ہیں. قسم بخدا یہ اسی علم وہبی اور علم الہی اور علم لدنی ہے کہ جس کا اظہار ہو رہا ہے. وَإِلَّا عام انسان اپنے ایسے حالات میں نہ اپنے علم کا اظہار کر سکتا ہے, نہ اپنے کسی کمال کا اظہار کر سکتا ہے, نہ اپنے کسی صفت کا اظہار کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے انہوں نے یہاں کسی سے علم حاصل نہیں کیا ہے, یہ علم پروردگار کی طرف سے لے کے آئے. وَإِلَّا ایسے پرآشوب ماحول میں محال ہے کہ کوئی انسان اس علمی کمالات کو بیان کر سکے جن علمی کمالات کو امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ہے, جن علمی کمالات کا مظاہرہ میرے مولا نے کیا ہے. یاد رکھ لیجئے آج شب جمعہ ہے, اور شب جمعہ مخصوص ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. یقیناً یہ شب زیارت ہے اور شب جمعہ بھی ہے, اور 40 بھی نزدیک ہے. ہر شخص کے دل میں تمنا ہے کہ ہمیں 40 کی زیارت نصیب ہو جائے. بار الہ تجھے امام زین العابدین کی مظلومیت کا واسطہ یہ سامعین یا حاضرین اور جن کے دلوں میں بھی 40 کی زیارت کی تمنا پائی جاتی ہے, میرے رحیم و کریم پروردگار ان کی آرزوؤں کو پورا فرما. امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے مناظر کو اس مرحلے میں دیکھا ہے جس مرحلے
مرحلے میں انسان واقعاً دیکھ نہیں سکتا تھا جن مناظر کو میرے مولا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہاں، جب امام حسین علیہ السلام نے جو دیکھا تھا تو خیمے موجود تھے، زینب کے سر پہ چادر تھی، سکینہ خیمے کے اندر تھیں، لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام نے جن مناظر کو دیکھا ہے تو خیمے جل چکے ہیں۔ خیمے جلی نہیں چکے ہیں صرف، بلکہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہیں۔ تنہا سروں سے چادریں نہیں چھینی جا چکی ہیں، بلکہ بیویوں کو تماچے مارے گئے ہیں۔ سکینہ کے چہرے پر، سکینہ کے رخسار پر شمر کے تماچے بھی ہیں۔ اللہ اکبر! میرے مولا نے کتنا صبر کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے وہ صبر کیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، امام زین العابدین کو جب اسیر کر کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاردار طوق اور لے کے جا رہے ہیں، اسیر کر کے لے کے جا رہے ہیں، ادھر سے لے جایا جا رہا ہے جدھر شہداء کے لاشیں پڑے تھے۔ جیسے ہی شہداء کے لاشوں پر نظر پڑی، بیویوں نے اپنے کو اونٹوں سے گرا دیا، بے کجاوا اونٹوں سے گرا دیا۔ ہر بیوی اپنے وارث کی لاش پہ فریاد کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، آہو فغاں کر رہی ہے۔ امام سجاد ہے جو ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاردار طوق ہے۔ شہزادی زینب ہے، اپنے ماجائے سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے، اے میرے ماجائے آنتا اخیا، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ اللہ اللہ! وہ سکینہ جو حسین کی خوشبو بھی سمجھ جاتی تھی، آج وہ اس لاشے بے سر سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ ایک مرتبہ بھائی کے لاشے کو دیکھا، بقی کا رک کر کے آواز دی، صلی علیکہ ملک السماء، اے میرے جج، آپ پر ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں لت پت پڑا ہوا ہے، یہ آپ کا حسین ہے خون میں ڈوبا ہوا ہے، غرق ہے، مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء کو قطع کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! شہزادی زینب ہے، اپنے ماجائے کی مصیبتوں کو بیان کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کی نظر پڑی سید سجاد پر، کیا دیکھا؟ میرے لال کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ وہ بھیا کے لاشے سے اٹھی، بڑھ کے سید سجاد کو گلے سے لگا لیا، اے میرے لال، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے پھوپھی اماں، کشتہ ہے نجس کو دفن کر دیا گیا، ہائے یہ جوان بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاردار طوق، جوان بیٹے کے سامنے باپ کا لاشا جلتی ریت پر پڑا رہا۔ آج شب جمعہ ہے، ہم میں سے ہر ایک دعا کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک زیارت کربلا، زیارت عاشورہ کو پڑھتے ہیں۔ آج کی شب مخصوص ہے زیارت سے۔ میں عباس چاوشی کا واقعہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا دستور یہ ہے کہ وہ ہر سال ایک بار کربلا جاتے ہیں، اور کیسے جاتے ہیں؟ پیادہ جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ خواہ بھی ہیں۔ ایک سال محرم کا زمانہ آیا، چند نوجوان آمادہ ہوئے، کہا چلو اس سال چل کے محرم میں کربلا میں محرم کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، آمادہ ہوئے، کہا چلو عباس چاوشی کو بھی لے کے چلتے ہیں۔ جب پہنچے تو عباس چاوشی نے کہا میں اس سال نہیں جا سکتا کسی مشکل کی وجہ سے۔ ان جوانوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیے، جو بھی آپ کی مشکل ہے ہم اس مشکل کو حل کر دیں گے۔ ادھر ان جوانوں نے کہا، عباس چاوشی آمادہ ہو گئے۔ جوان چلے، عباس چاوشی کو لے کے اس لیے چلے تھے کہ یہ راستے سے بھی واقف ہیں، نوحہ خواہ بھی ہیں، متعدد مرتبہ کربلا جا بھی چکے ہیں، لے کے چلے، راستے کو طے کرتے چلے آ رہے ہیں، نوحہ پڑھتے ہوئے، روتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے وہ نزدیک کربلا سے پہنچے تھے کہ بہت تھکے ہوئے تھے، رات ہو گئی تھی، سورج ڈوب گیا تھا، شب کا سناٹا، شب چھا گئی تھی۔ ایک مرتبہ جوانوں نے کہا آج شب اسی کہیں مہمان سرا میں رک جاتے ہیں، کل چلتے ہیں کربلا پہنچتے ہیں، آقا کی زیارت کرنے چلتے ہیں۔ عباس چاوشی نے کہا ٹھیک ہے، رکنا چاہتے ہو تو رک جاؤ۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کتنی دور ہے؟ کہا زیادہ دور نہیں ہے، چند کلومیٹر اگر چلے
چلیں گے وہ دیکھو وہ روشنی دکھائی دے رہی ہے جو بہت نزدیک لگ رہی ہے۔ نوجوانوں نے حوصلہ کیا، ہمت کی کہ چلو چلتے ہیں شب جمعہ، کم از کم آقا کی زیارت کر لیں گے۔ شب جمعہ امام کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے۔ نوجوان آمادہ ہو گئے، عباس چاوشی بھی آمادہ ہو گئے، لے کے پہنچے جیسے ہی کربلا کے نزدیک پہنچے ایک مہمان سرا میں اپنے سزو سارو سامان کو رکھا اور ایک مرتبہ باوضو ہوئے اور باوضو ہونے کے بعد آ گئے امام کے روضے میں، آ گئے، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ جب زیارت کر چکے، بوسہ دے چکے تو کہا اے عباس چاوشی آج آؤ امام کے روضے میں ماتم کر لیا جائے، شب جمعہ ہے اور تم نوحہ پڑھو، جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھو۔ عباس چاوشی نے کہا میں نوحہ کھولوں گا، بیاض کھولوں گا، جس کا نوحہ آ جائے اس کا نوحہ پڑھوں گا۔ زیادہ جملے، زیادہ دیر نہیں، 2-4 منٹ اور منزل تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی عباس چاوشی نے ایک مرتبہ بیاض کو کھولا، جناب علی اکبر کا نوحہ آ گیا۔ جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھنا شروع کیا۔ نوجوان تھے، بہت دل کھول کے ماتم کیا، تعزیت پیش کی، تسلیت پیش کی، علی اکبر کا ماتم کیا، بہت دل کھول کے ماتم کیا۔ اب جب تھکے مادے اور آئے مہمان سرا میں، جیسے ہی لیٹے آنکھ لگ گئی۔ عباس چاوشی کہتے ہیں آکے کسی نے کہا کہ تم لوگ آمادہ ہو جاؤ، آقا حسین زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس چاوشی نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کیوں آ رہے ہیں؟ ہم آقا کی خدمت میں پہنچیں گے، آخر مولا کیوں آ رہے؟ کہا نہیں، آقا نے کہا ہے تم تھکے ہوئے ہو۔ ایک مرتبہ عباس چاوشی یہ کہتے ہیں اتنے میں دیکھا کہ دروازہ باہ ہوا، ایک نورانی شکل، جیسے ہی ہم کھڑے ہونا چاہتے ہیں احترام کے لیے، امام نے کہا بیٹھے رہو، تم بہت تھکے ہوئے ہو، تم بہت خستہ حال ہو۔ اللہ اللہ، یہ میرا کریم مولا کتنا اپنے ظاہروں کو چاہتے ہیں، اٹھو نہیں، تم وہی بیٹھے رہو، تھکے ہوئے ہو۔ امام بیٹھے، ایک مرتبہ عباس چاوشی سے کہتے ہیں عباس چاوشی تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کس لیے آیا ہوں؟ کہا مولا کس لیے آئے ہیں؟ یہ عباس چاوشی جب شب جمعہ میرے روضے پہ آیا کرو تو میرے لال علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھا۔ عباس چاوشی نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آخر کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ شب جمعہ میری ماں فاطمہ میرے پاس آتی ہے، جب سے تم نے علی اکبر کا مصائب پڑھا ہے میری ماں ارے اس قدر گریہ کر رہی ہے، شہزادی میری مادر گرامی غش پہ غش آ رہے۔ اے عباس چاوشی دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھنا جب جانا تو ایک میرا عزادار ہے جو لوگوں کو چائے پلاتا ہے، جو بہت ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر، دل چاہتا ہے فریاد کروں اے عباس چاوشی تم نے علی اکبر کا وہ مصائب پڑھا کہ جس سے شہزادی فاطمہ زہرا اس قدر گریہ کرنے لگی۔ ہم آپ نوحہ پڑھتے ہیں تو ہم نے وہ مناظر تو نہیں دیکھے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب علی اکبر نے آواز دی ہوگی یا بتا علیکہ منی سلام، ارے حسین تو پہنچے، مقتل کے جملے ہیں، زینب بھی پہنچ گئی، پڑھ کے علی اکبر پر گرا دیا۔ اے بھائیا ارے جوان کا مسئلہ ہے اس لیے جنازہ نہ اٹھا سکو گے، میں آ گئی ہوں مدد کرنے کے لیے۔ نہیں دل جانتا کہ زینب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔